بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مرو شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کو نوح بن مریم کہا جاتا تھا، اور وہ شہر کا رئیس اور قاضی صاحب نظر اور وجاہت والا شخص تھا۔ اس کی ایک بیٹی بہت ہی خوبصورت اور حسن و جمال والی تھی۔ اس لڑکی کی نکاح کے پیغام بہت سے امراء اور دولت مند لوگوں نے بھیجے، لیکن قاضی نے ان میں سے ایک کو بھی پسند نہیں کیا۔ اس معاملے میں وہ بہت تعجب میں تھا۔ اس کا ایک سیاہ فام ہندی غلام تھا جس کا نام مبارک تھا، اور قاضی کی ملکیت میں بہت سے درخت اور باغات تھے۔ ایک دن قاضی نے غلام سے کہا، تم باغات میں جا کر اس کی پھلوں کو دیکھ بھال کرو۔ چنانچہ وہ وہاں گیا اور 2 مہینے باغات میں قیام پذیر رہا۔ ایک مالک اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، اے مبارک، انگور کا ایک گچھا میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ ایک گچھا لایا، لیکن وہ کھٹا نکلا۔ پھر اسے کہا، اس کے علاوہ کوئی اور پھل لاؤ۔ غلام دوسرا گچھا لایا، لیکن وہ بھی کھٹا نکلا۔ قاضی نے غصے سے کہا، کیا بات ہے کہ تم میرے لیے کھٹے انگور لاتے ہو، حالانکہ باغ میں بہت سارے انگور ہے؟ غلام نے عرض کیا، اے میرے آقا، میں میٹھے اور کھٹے کو نہیں پہچان سکتا۔ قاضی نے فرمایا، سبحان اللہ، تجھے 2 مہینے ہو گئے باغات میں رہتی ہوئی اور تم کو کھٹے اور میٹھے کی اب تک پہچان نہیں ہو سکی۔ غلام یہ سن کر عرض کیا، اے میرے آقا، تیرے حق کی قسم، میں نے اس باغ سے کچھ بھی نہیں چکھا۔ قاضی نے کہا، تو نے اس میں کیوں نہیں کھایا؟ غلام نے عرض کیا، اے میرے آقا، آپ نے مجھے اس کی رکھوالی کا حکم دیا تھا اور اس سے کھانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ میں آپ کے مال میں خیانت اور آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ قاضی کو اس کی امانت اور دیانتداری پر بڑا تعجب ہوا۔ قاضی نے اس سے کہا، تیرے ساتھ مجھے رغبت ہو گئی ہے اور میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، اور تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اس پر عمل کرے۔ غلام نے اس سے عرض کیا، میں اللہ کا اور آپ کا فرمان بردار ہوں۔ قاضی نے اس غلام سے کہا، بے شک میری ایک خوبصورت بیٹی ہے، اور بہت سارے امیر کبیر لوگوں نے اس کی نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اور میں ابھی تک اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ کس سے اس کا نکاح کروں۔ اس کے متعلق جو تیری رائے ہو وہ مجھے بتانا۔ غلام نے عرض کیا، اے میرے آقا، زمانہ جاہلیت میں لوگ اصل و نسب، دین اور حسب میں رغبت رکھتے تھے۔ یہود و نصارہ حسن و جمال میں رغبت رکھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین اور تقوی میں رغبت کرتے تھے، اور ہمارے زمانے میں لوگ مال و دولت میں رغبت رکھتے ہیں۔ آپ ان چیزوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اختیار فرما لیں۔ قاضی نے کہا، میں دین اور تقوی میں رغبت رکھتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں، کیونکہ میں نے تجھ میں دین اور صلاحیت اور امانت کو بہت زیادہ پایا۔ غلام نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، میں آپ کا زر خرید کالے رنگ کا ہندی غلام ہوں، آپ میرے ساتھ اس لڑکی کی نکاح کیسے کر سکتی ہے، اور آپ کی بیٹی میرے ساتھ نکاح کے لیے کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ قاضی نے کہا، اٹھو ہمارے ساتھ گھر چلو اور ہم اس معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جب وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو قاضی نے اپنی بیوی سے کہا، یہ نیک صالح اور دیندار اور متقی غلام ہے، میں نے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو اس میں کیا کہتی ہے؟ قاضی کی بیوی نے عرض کیا کہ معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن میں بیٹی سے پوچھ لیتی ہوں۔ جب بیٹی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور بے شک میں تمہاری مخالفت اور نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد بیوی واپس اپنے شوہر قاضی کے پاس آئی اور بیٹی کی رضامندی کا بتایا۔ قاضی نے بیٹی کا نکاح اس کالے ہندی غلام سے کر دیا، اور ان کو بہت سارا مال و متاع بھی دیا۔ چنانچہ اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا، جو بعد میں حضرت عبداللہ بن مبارک کے نام سے علماء اور اولیاء میں مشہور